बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ और दूल्हा की तरफ से दुल्हन को पहली रात की नसीहत। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और ये बुक जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बहुत अच्छे टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं। आमतौर पर हर मर्द की मर्दानगी में सुहाग रात का मौका कम अज़ कम एक बार तो ज़रूर आता है और इस रात का असर पूरी आइंदा ज़िंदगी पर पड़ता है। लिहाजा इस रात में ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार करें जो आने वाली ज़िंदगी पर अच्छे असरात मुरतब कर सके। यूँ भी एक मक़ूला मशहूर है कि पहला तासुर आखिरी तासुर होता है, जिसको कहते हैं ना, जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। लिहाजा अपनी बीवी को अपना पहला तासुर ऐसा दें कि वो पहली ही रात में आपकी दीनदारी, मोहब्बत और काबिलियत की कायल होकर हो जाए। हम आपको एक बहुत ही कीमती नुस्खे नसीहत करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अगर आपने इस नसीहत पर अमल किया तो घरों में होने वाले सास बहू के झगड़े इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। और इस नसीहत की अहमियत इस वक्त और भी बढ़ जाएगी कि जब आप अपनी ज़ौजा को अपनी वालिदा और बहनों के साथ रखना चाहें, यानी एक ही घर में रखना चाहें, तो जिस तरह भी आप दुल्हन को पहली बार देखकर इससे दिलजोई की बात करेंगे या इसकी जेवर और कपड़ों की तारीफ़ करेंगे, वहाँ मुंजमला बातों को इस तरह नसीहत भी ज़रूर करें कि जिस तरह तुम जेवर और कपड़ों से आरास्ता और पहरास्ता होकर खुश हो रही हो, इससे ज़्यादा मैं खुश हूँ। और जब तुम मेरी नसीहत पर दिलो जान से अमल करोगी, क्योंकि तुम्हारी खूबियाँ तुम्हारा सबसे बड़ा जेवर होंगी। और वो अहम नसीहत जो है वो ये है। अब इसमें देखें, आपको कुछ चंद बातें बता रहे हैं कि अगर कभी मेरी वालिदा या बहनें या दूसरी भाभियाँ तुमसे किसी मामले में ऐसा बर्ताव करें जो तुम्हारे नज़दीक नामुनासिब या बुरा हो, या वाकई इनसे तुम्हारे मामले में कोई गलती या ज़्यादती हो जाए, तो इस पर छोटी बनकर अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए आलम आखिरत में इससे बहुत ज़्यादा अजर पाने के लिए सब्र कर लेना, मुझसे शिकायत ना करना। ऐसा ना हो कि तुम बार बार मुझसे कहो कि आपकी वालिदा ने मेरे साथ ये बर्ताव किया, या आपकी बहन ने मुझे ऐसा कहा, या आपकी भाभी तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती, या आपके भाई बहन के बच्चों ने मेरे फ़लाँ चीज़ ख़राब कर दी, मगर ना आपकी भाभीयों ने रोका ना आपके बहनों ने, या मेरे पकाए हुए खाने में अम्मी जान ने या बहनों ने 10 ऐब निकाल दिए, वगैरह वगैरह। इस तरह की देखें 10 तरह की बातें होती हैं जो बहुत सारी होती हैं। यहाँ पर आपको चंद एक जो है वाज़े कर दी गई हैं। तो याद रखना, अगर तुमने इस तरह की बातें की तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि मेरा दिल ही बुरा हो जाएगा तुमसे, और खुदा ना करे अगर मैं तुम्हारी बातें सुनकर इनको 100% सही समझकर अपनी वालिदा मोहतरमा की शान में गुस्ताखी कर दी, तो हम दोनों की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए याद रखना है कि मर्द थके मांदे अपने काम से घरों में सुकून हासिल करने के लिए आते हैं। अगर बीवियां सास और नंद के झगड़ों की तफसीलात इनको बताने लगेंगी तो इनकी क्या कैफियत होगी। लिहाजा इनसे बचना है। इंशाअल्लाह ताला तुम खुद ही इसके फ़वाइद का मुशाहिदा करोगी। तो ये बात आपको उनको बहुत अच्छे तरीके से समझानी है। जो बातें आपको उनको समझानी है, जो नसीहतें करनी है, वो यहाँ बुक में आपके साथ मेंशन की जा रही हैं, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं। और दूल्हा साहब, आप अपनी वालिदा साहिबा और बहनों से भी ये अर्ज़ कर दीजिए कि बाहमी शिकायत आपको हरगिज़ ना बताएं, बल्कि इन्हें खुद ही हुस्न तदबीर और सब्र तहम्मुल के साथ निपटा दिया करें। नेज़ ये है कि अगर भी आपकी बीवी आपकी सास नंद के मुतालिक कोई बात कहे तो आप इसे फ़ौरन दर्ज दें कि तुम ही इस मामले को सब्र और हुस्न तदबीर से खुद ही ख़त्म कर लोगी, इसलिए कि मैंने अपनी अम्मी से भी कह दिया है कि घरेलू झगड़ों से मुतालिक मेरी बीवी की कोई बात मुझे ना बताएं। तो ये बेहतरीन वक्त होता है ये सब बात करने का, और अच्छी तरह आप दोनों पार्टियों को आमने सामने समझा दें। इसलिए कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि बेगम कुछ समझ रही होती है, माँ कुछ समझ रही होती हैं, इनके कान भरने के लिए। लिहाजा इससे पहले अपने हक़ाइक़ को पेश कर दूँ, और माँ जो है वो इस इंतज़ार में रहती है कि मेरा बेटा काम से आते ही पहले मेरे पास आ जाए, वरना पता नहीं बहू इसको क्या
پٹی پڑھا دے گی، اس طرح کی باتیں جس طرح چلتی ہیں، اس کا حل یہی ہے کہ ان دونوں سے کہہ دیا جائے کہ آپس میں صلح صفائی کر کے معاملہ رفع دفع کر لیں۔ مرد کو بیچ میں ملوث نہ کریں۔ کئی مرتبہ اس کا یہ نقصان دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد تھکا ہوا اپنی 10 پریشانیوں اور جھمیلوں کے ساتھ گھر واپس آیا، ماں صاحبہ نے کچھ سنا، بہن نے کچھ سنائی، بیوی نے کچھ سنائی، اس نے غصے میں آ کر یا تو بیوی صاحبہ کو ایسے نامناسب الفاظ کہہ دیے جس سے زندگی جو ہے وہ بھر پورے گھر کو پچھتانا پڑتا ہے، یا پھر والدہ صاحبہ کو کچھ ایسے نامناسب کلمات کہہ دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے بری کہ ہائے اے اللہ، جس طرح ان دونوں میاں بیوی نے مجھے ستا رکھا ہے تو اس طرح یہ بھی ان کا مزہ چکھیں۔ تو پھر اس طرح کی باتیں اس طرح کے ٹاپکس میں آ جاتی ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ دونوں پارٹیوں کو ایک ساتھ سمجھا لیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ جو بھی بات ہو معاملہ آپس میں رفع دفع کر لیں، والدین کی کبھی نافرمانی نہ کریں، ان کی بد دعا نہ لیں اور کوشش کریں کہ ان کی دعائیں لیں۔ لہٰذا جناب عبداللہ صاحب، آپ اس بات کو طے کر لیں کہ عورتوں کی ایسی باتیں بالکل نہیں سنیں گے۔ عورتوں کی تو دیکھی ہوئی باتیں بھی اس قابل نہیں کہ ان کو صحیح کہا جائے، یا سنی ہوئی باتیں اگرچہ وہ خود ناقصۃ العقل ہیں لیکن بڑے بڑے فن خواہ بھی مردوں کی عقلیں جو ہیں وہ اڑا لے جاتی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو حکیم ہو گئے، فلاسفر ہو گئے، شاعر ہو گئے، علامہ، جو بھی ان نادانوں کی باتوں میں آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے پچھتائے گا۔ اکبر بھی دبے نہ تھے دشمن کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے عورت کی نوچ سے۔ تو آپ دیکھ لیں کوئی بھی نہیں بچ سکتا ان عورتوں سے نا، یہ عورتیں ہیں ہی ایسی بلا ہیں، بس بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری سی، خوبصورت سی، حسین سی، جو بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ اگر آپ انہیں پیار سے رکھیں تو یہ بہت اچھی ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان کو ستائیں گے، چھیڑیں گے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھیں گے تو پھر یہ جو ہے آپ کو ناک تلے چنے چبوا دیں گی اور پھر آپ جو ہے شہید ہو جائیں گے عورت کی نوچ سے۔ ان کے ایک دوسرے خلاف باتیں بالکل نہ سنیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو نارملی گھر میں ہوتی ہیں، نہ اپنی سوچوں کو اس طرح کا بنائیں اور نہ اپنے ذہنوں کو اس طرح کا بنائیں۔ راحت سکون مل جائے تو بڑی نعمت ہے۔ تو بیوی صاحبہ اپنی ساس اور نندوں سے نبھانا یہ کمال ہے کہ ہم تو تم کو سکون پہنچاتے ہیں، اگر ان سے واقعی کوئی تکلیف بھی پہنچ گئی ہے تو صبر کر لو، دنیا میں مکمل راحت اور خیریت تو مل ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں دنیا تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو ہر چیز کوئی مکمل مل گئی ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی کمی تو رہتی ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی بھی شکوہ شکایت کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر بھائی بہنوں کے بچوں نے جھگڑا کیا ہے تو وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں، اگر ہمارے اپنے بچے آپس میں جھگڑنے لگیں گے تو کسی بچے کو لاوارث ہاسٹل یا یتیم خانے میں ڈال دیں گے۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، اسی طرح انہیں بھی پیار سے سمجھائیے اور اللہ کا نام لے کر سمجھائیے۔ اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر 7 مرتبہ یہاں سے دیکھیں، نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ اس ٹاپک کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور ایسا نہ ہو یہ آپ کی نظر سے گزر جائے اور آپ کو ذہن میں یاد ہو اور اس کے بعد آپ بھول جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیں، اور یہ بہت مجرب نسخہ ہے۔ بچہ اگر بہت تیز ہو، غصہ بہت زیادہ آتا ہو، بار بار اس پر دم کریں۔ اسی طرح یا لطیف ہو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں۔ بہت ایزی نسخہ ہے اور بہت ہی اتھینٹک ہے، اگر آپ اس کو کریے، اگر آپ کو اس کو ضرورت ہے، لگتا ہے کہ کرنا چاہیے تو ضرور کریے اور پھر اس کا اثر دیکھیے۔ تو کیا بچوں کی وجہ سے ہم بھی بچے بن جائیں؟ ہم تو سمجھداری، ہوشیاری والا راستہ اختیار ہمیں کرنا چاہیے، اور جو بھی بڑے ہوں ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ چھوٹی بھابھیوں کو بڑی بھابھیاں ماں کی طرح ہوتی ہیں، کیا ماں کسی بچی کو غلط اخلاقی کی وجہ سے پھینک دیتی ہے؟ تو اس طرح نہیں ہوتا ہے ان رشتوں میں۔ اگر آپ سمجھیں گی ان کو تو بہت ادب اور احترام کے رشتے ہیں اور انہیں مل جل کر گزارنا چاہیے۔ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ آپ تھوڑے ٹائم کے لیے دور ہو جائیں گے، لڑ جائیں گے، کچھ بھی ہوں گے، ناراض ہو جائیں گے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی موقع ایسا آئے گا کہ آپ کو ان سے ملنا ہی پڑے گا۔
تو اپنی لائف میں کوئی چیز کو اتنا بگاڑ پیدا نہ کریں کہ بعد میں جب آپ کو ایک دوسرے سے ملنا پڑے تو بہت شرمندگی ہو. تو اتنا ضرور رکھیے کہ جب بھی کسی برے وقت پہ اچھے وقت پہ آپ کو ملنا پڑے تو اچھے سے میل جول ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دینے والا ہے، اس کے بدلے تمہاری اولاد نیک بنے گی. بہرحال ان تدبیروں سے شوہر بیوی کو سمجھائے اور اس کی بات سن کر جذبات میں بالکل نہ آئے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ایسے موقعوں پر مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کو سنا دیں کہ تم سچ بھی کہو گی تب بھی ہم جھوٹی سمجھیں گے. لہٰذا بیوی سے سنی ہوئی بات پر والدہ یا چھوٹے بہن بھائیوں کو کچھ نہ کہیں. والدہ اور بہنوں کی ناجائز شکایتوں کی وجہ سے بغیر تحقیق کے بیوی پر بھی ظلم نہ کیجیے. دونوں کو اچھی طرح یہ بات دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے. برائے مہربانی اللہ کے واسطے بیوی سے سنی ہوئی باتوں کی وجہ سے اپنی والدہ کو کبھی کچھ نہ کہیے گا. والدہ کی آہ نکلنے سے دنیا آخرت دونوں برباد ہونے کا اندیشہ ہے. والدہ کی واقعی غلطی سامنے آ بھی جائے تو پیار اور محبت سمجھانے سے کوشش کریں. بڑی بہن کے ذریعے سمجھائیے. بیوی سے والدہ کو ہدیے دلوائیے. حدیث میں آتا ہے کہ یعنی ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. بہت اچھا ٹاپک تھا، بہت سمجھ میں آنے والا ٹاپک ہے. اگر دیکھیں اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے سے پہلے اگر دولہا پہلے ہی دلہن کو پہلی رات اچھی سے نصیحت کر دے، اپنے شادی سے پہلے اپنے گھر والوں کو بھی نصیحت کر دیجئے اور اپنی بیگم کو بھی نصیحت کر دیجئے، پھر تو غلطی کا کوئی گمان نہیں ہوگا. اگر آپ بیچ میں بڑے بنے رہیں گے اور دونوں کی بات سن کر درگزر کریں گے اور میل ملاپ سے رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا کہ آپ کا جو گھر ہے وہ امن کا گہوارہ بنا رہے گا اور آپ کی ازدواجی زندگی بہت اچھی گزرے گی. ہماری دعا ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں، سوچیں، دیکھیں، پڑھیں اور مطالعہ کریں. دیکھیں مطالعہ ضرور کیا کریں. مطالعہ کرنے سے انسان کو شعور آتا ہے. شعور انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر شعور نہیں ہوگا تو آپ کی زندگی میں صرف شور ہی شور رہ جائے گا. تو بہت اچھا ہے کہ کتابوں کو پڑھیے تاکہ جو چیزوں سے ہم دور ہو گئے ہوتے ہیں یا بھول گئے ہوتے ہیں یا ان نصیحتوں کو پڑھنے کے لیے اگر آپ کسی سے نصیحت لینا پسند نہیں کرتے تو آپ خود سے کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور انہیں پڑھیے. امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.